پاکستان کے اندر دیکھیں ہر شخص خود کو عقل مند کہتا ہے. آپ پاکستان کے جس شہر میں چلے جائیں، جس دیہات میں چلے جائیں، جس گاؤں میں چلے جائیں، جس کونے میں بھی چلے جائیں، اور پاکستان سے بر صغیر کی حد تک آپ چلے جائیں، وہاں پر بھی ہر شخص خود کو عقل مند کہتا ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، جس کونے پر بھی جائیں گے آپ کو، چاہے بچہ ہے وہ بھی خود کو عقل مند کہتا ہے، بڑا جوان مرد ہے وہ بھی خود کو عقل مند کہتا ہے، ایک عورت ہے وہ بھی خود کو عقل مند شمار کرتی ہے. آئیں دین کی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دین کس کو عقل مند کہتا ہے. دین کا معیار کیا ہے؟ ایک بر صغیر کا معیار ہے اور ایک دین کا معیار ہے، تو بڑا فرق ہے. اگر دین کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، واقعاً آج ہر شخص جو خود کو عقل مند کہتا ہے وہ احمق نظر آتا ہے، وہ بے وقوف نظر آتا ہے. واقعاً کیوں؟ عقل مند کے مقابلے میں ایک کیا ہوتا ہے؟ احمق ہوتا ہے، ایک بے وقوف ہوتا ہے. کہتے بھی ہیں جملہ، احمق ہو یہ کام تم صحیح نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں نا. تو اگر دین کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو آج آپ کو ہر شخص بے وقوف اور احمق نظر آئے گا. دین کیا کہتا ہے؟ دین کے نزدیک معیار کیا ہے عقل مند کا؟ کہ اصول کافی کے اندر آپ دیکھیں ایک روایت ذکر ہوئی ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں، 3 چیزیں انسان کے اندر خلق فرمائی ہیں. جب انسان کو خلق کیا تو اس کے اندر میں نے 3 چیزیں رکھی ہیں. پہلی چیز، ایک چیز ہے عقل، دوسری چیز غضب، تیسری چیز ہے شہوت. یہ 3 چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، غضب، عقل اور شہوت. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے جب انسان کو خلق کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے شہوت کو خلق فرمایا، اور شہوت کو خلق فرما کر میں نے شہوت کو حکم دیا اقبل میری طرف آ جاؤ. یہ روایت ہے اصول کافی کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ نے شہوت کو خلق فرمایا، اور خلق کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے، خالق نے شہوت سے فرمایا اقبل میری طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا. نہیں آئی، ہر درمی دکھائی. پھر فرمایا ادبر، واپس چلی جا یہاں سے. چلی گئی، بلایا نہیں آئی، لیکن جب واپس بھیجا چلی گئی. پھر پروردگار عالم نے غضب کو خلق فرمایا، اور غضب کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے غضب کو فرمایا اقبل میری طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا. غضب نہیں آیا. پھر فرمایا ادبر، واپس چلا جا، وہ چلا گیا. پھر تیسری جو مخلوق تھی، پروردگار عالم نے جب عقل کو خلق کیا، عقل کو کہا، عقل سے فرمایا اقبل میری طرف آ جا. عقل آ گئی، اللہ کی طرف آ جا. عقل نے جب یہ سنا آ گئی. پھر فرمایا ادبر، پھر فرمایا کہ چلے جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ عقل کو کہ چلی جاؤ، چلی گئی. تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ 3 چیزیں میں انسان کے اندر رکھوں گا، عقل بھی رکھوں گا، شہوت بھی رکھوں گا، اور غضب بھی رکھوں گا. لیکن دار و مدار انسانیت کا سارا اختیار وہ عقل کو دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کیا کرتا ہے؟ میری اطاعت کرتی ہے. عقل میری اطاعت کرتی ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرتی ہے. اگر میں کہتا ہوں اقبل میری طرف آ جا تو لبیک کہتی ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ ادبر پیچھے چلی جا تو یہ چلی جاتی ہے. یعنی میری فرما برداری کرتی ہے، میرے فرمان کو مانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے. تو آج دیکھیں جو انسان پروردگار عالم کے فرمان پر لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ تو شخص عقل مند ہے. لیکن جو معصیت کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، تو قرآن اور روایات اس کو عقل مند نہیں شمار کرتی. جو نافرمانی کرتا ہے، جو معصیت کرتا ہے، اس کے اوپر، اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے اوپر غضب حاوی ہو چکا ہے، یا اس کی شہوت اس پر غالب آ چکی ہے. لہٰذا یہ غضب اور شہوت اس کو کیا کرتی ہے؟ یہ معصیت پر مجبور کرتی ہے، یہ نافرمانی کرواتی ہے. چونکہ اس وقت جب خلق فرمایا تو انہوں نے نافرمانی کی. پروردگار عالم نے فرمایا غضب کو اقبل میری طرف آ جاؤ، نہیں آیا. شہوت سے فرمایا اقبل میری طرف آ جا، نہیں آئی. اس وقت نافرمانی کی ہے. تو لہٰذا جس شخص کے اوپر غضب غالب ہوگا، جس شخص پر شہوت غالب ہوگی، وہ کبھی بھی پروردگار عالم کی اطاعت نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ جس شخص کے اندر عقل ہوگی، جو عقل مند ہوگا، وہ اطاعت پروردگار عالم کرتے. آج معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اطاعت کر رہے ہیں پروردگار عالم کی، جو دین کی اطاعت کر رہے ہیں، جو راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو سیرت رسول اللہ پر چل رہے ہیں. اگر جو ان راستوں پر چل رہے ہیں وہ تو عقل مند ہیں، لیکن جو ان راستوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو ان طریق کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے، یہ اشخاص، یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں.
ان کے اوپر کیا غالب ہے؟ یا شہوت غالب ہے یا غضب غالب ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں، معاملات کے اندر دیکھیں، آیا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، روابط رکھ رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، آیا اللہ کی مرضی کے مطابق یہ تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ روابط رکھتے ہیں۔ گھر کے اندر ماحول کو دیکھیں، فرض کریں ہمارے رشتے ہیں گھر کے اندر، ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کا رویہ کیسا ہے؟ اگر یہ اپنی ماں کو مارتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کا احترام نہیں کرتا تو یہ معصیت کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر غضب غالب ہے یا شہوت غالب ہے؟ ایک شخص ہے جو اپنی زوجہ کو مارتا ہے، اس کے حقوق کھا جاتا ہے، یہ شخص کیا ہے؟ معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آج معاشرہ تو جو شخص جو مرد بیوی کو مارتا ہے اس کو عقل مند کہتا ہے۔ جو شخص بیوی کو مار رہا ہے، زوجہ کو مار رہا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو عقل مند کہتا ہے۔ لیکن دین کیا کرتا ہے؟ جو زوجہ کے حقوق کھا رہا ہے، دین اس کو معصیت کار شمار کرتا ہے، وہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جو بیوی کا حق کھا رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جو بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر عقل غالب نہیں ہے، اس کی شہوت یا اس کا غضب اس کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور جس کے اوپر شہوت یا غضب غالب آ جائے، وہ شخص دین کی نقطہ نگاہ سے وہ احمق ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عاقل انسان کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو راہ رسول اللہ پر چلے، جو طریق رسول اللہ پر چلے، جو طریق ائمہ پر چلے، وہ شخص دین کے نقطہ نگاہ سے عقل مند ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے، جو ائمہ کی نافرمانی کرے، جو ائمہ کی سیرت سے ہٹ کر کسی اور سیرت پر چل رہا ہو، وہ یہ شخص احمق ہے، یہ بے وقوف ہے۔ یہ روایت واضح طور پر کہہ رہی ہے۔